بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے سائنٹسٹ جناب رفیق بھائی صاحب سپلا کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ان کا یہ سوال ہے کہ جو کرونا کی بیماری چلی ہے اس میں کیا احتیاط رکھنا چاہیے، یا سبھی کو کیا احتیاط رکھنا چاہیے؟ سب کو پتہ ہے، تو اس بنا پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا کیسا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ آج ایک بڑا عجیب و غریب ماحول چلا ہے، اور اس کی شروعات عرب سے ہو رہی ہے کہ عرب میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذان میں جو کلمات ہے وہ اس طرح کے کہے جا رہے ہیں، صلو فی بیوتکم، نماز اپنے گھروں میں پڑھو۔ پہلے تو ان جاہلوں کو یہی نہیں معلوم کہ جس زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جب اذان میں کلمے کہے گئے تھے تو وہ یہ نہیں تھے، وہ صلو فی رحالکم تھا، یعنی ایسی سخت بارش اور اتنا کیچڑ اور ایسی آندھی تھی کہ اونٹ سے اترنا مشکل تھا، تو فرمایا گیا صلو فی رحالکم، اپنے اونٹ کے کجاوے پر نماز پڑھو۔ وہ خاص اس موقع پر تھا، آج کے ماحول کے حساب سے نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب ہے، انہوں نے اس کی تائید کی ہے کہ جو عرب میں اذان دی جا رہی ہے صلو فی بیوتکم، نماز اپنے گھروں میں پڑھو۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیسے مفتی بن جاتے ہیں، اور کس طرح یہ لوگ اتنے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی بات کے لیے لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام کرنے لگتے ہیں۔ وہ خاص ایک موقع تھا، اس کے بعد نہ جانے طاعون کی بیماریاں آئی، بہت ساری بیماریاں آئی، برڈ فلو آیا، سوائن فلو آیا، کیسی بیماریاں آئی۔ علماء اسلام میں سے کسی نے بھی جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ سخت گنہگار ہے۔ اذان شعار اسلام میں سے ہے، نماز با جماعت شعار اسلام میں سے ہے۔ مساجد کو آباد کرنا چاہیے، اور اس کی برکت سے ساری بیماریاں اپنے آپ بھاگیں گی۔ ہاں، جس شخص کو یہ بیماری ہو تو وہ اپنا علاج گھر پر رہ کر کرائے، وہ نماز با جماعت کے لیے نہ آئے کہ کہیں اور لوگوں کو اس کا اثر نہ ہو، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے جو اعتقاد ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ہو گیا کہ پھر اس کا بوال شروع کر دیتے ہیں، تو خاص وہ شخص اگر گھر پہ رہے تو الگ بات ہے۔ باقی ڈر کے مارے جماعت چھوڑ دینا، اذان چھوڑ دینا، مساجد کو سنسان کر دینا، مساجد کو معاذ اللہ رب العالمین اپنے سجدوں سے آباد نہ کرنا، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ ساری فقہ حنفی آپ پڑھ ڈالیے، ساری احادیث کا مطالعہ آپ کر ڈالیے، قرآن کریم کے ساری تفاسیر پڑھ ڈالیے کہ ایسے ماحول میں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جبکہ وہ مرض جان لیوا بھی نہیں ہے، چند احتیاطیں اگر برتی جائیں اور بر وقت اس کا علاج کیا جائے تو بالکل اس کا علاج ممکن ہے۔ ہندوستان میں کئی لوگوں کا جو پازیٹیو پائے گئے وہ مکمل صحتیاب ہو گئے، ان کو شفا مل گئی، علاج ہو گیا ان کا۔ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں اور اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جو متواتر چلا آ رہا ہے اس پر استقامت سے رہیں، اور آج کل کے جو تن آسان مفتیان کرام ہیں، شریعت بیزار ہیں اور ہر چیز میں چھوٹ آسانی دیتے ہیں، ایسے کہ فتاووں کو نہ دیکھیں، بلکہ علماء متقدمین اور جو شریعت پر سختی سے قائم ہیں ان لوگوں کو دیکھیں۔